ما انزل الیک من کتاب ربک صدق اللہ العظیم۔ سرفروشی کی تمنا اب دل میں ہے ہمارے، کا بیٹا ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ بلا تمہید میں اپنے عنوان کی طرف جاؤں گا۔ اللہ تعالی نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، سب نبیوں کے دولہ، سب نبیوں کے سرتاج، سب نبیوں کے امام بن کے آئے، تو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ اللہ نے حسینوں میں احسن بنایا، جمیلوں میں اجمل بنایا، تمام انبیاء کی خصوصیات اللہ نے ہمارے نبی کے اندر جمع کر دی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے چہرہ دیا، وضحا بنایا، زلفیں واللیل اذا سجا۔ میرے نبی جس زمین پر قدم لگائیں اللہ اس کی قسمیں اٹھائے۔ سینہ الم نشرح لک صدرک بنایا، آپ کو اللہ نے مقام دیا، اپنا حبیب بنایا۔ ہم نے اللہ سے پوچھا، اللہ جو محبوب ہوتے ہیں، محب تو چاہتا ہے محبوب سکون میں رہے، محبوب آرام میں رہے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ اپنے محبوب کا بھی حال سنا ذرا ہمیں۔ اللہ قرآن میں سناتے ہیں، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام سے معذرت، سبق سنانا چاہتا ہوں۔ یا حرف ندا کا ای بھی خاص کے لیے تخصیص کے لیے لایا، الرسول پر الف لام بھی تخصیص کا۔ اللہ کہتے ہیں میرے سونے مصطفیٰ، میرے خاص پیغمبر، نبیوں میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، مزکا، مجلہ، مصفہ، معلیٰ پیغمبر۔ اللہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک، بلغ۔ پھر علماء سے معذرت، بلغ باب تفعیل کا صیغہ ہے، باب تفعیل کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، جزئیت کا معنی ہوتا ہے قاتل، قتل کر دینا، مار دینا، اور قتل یقتلو، ایسے مارنا کہ ٹوٹے ٹوٹے کر دینا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں بلغ بلغ بلغ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت، عقیدے کی دعوت، کلمہ توحید کی دعوت اس انداز میں دینی ہے کہ شرک کا کچھ نہ بچے، مسئلہ کھول کے بیان کرنا ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ دوسری آیت پہ آ جائیے، فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، مسئلہ کھول کے بیان کر میرا محبوب۔ فَاصْدَعْ، میرے استاد مولانا عبدالرشید لاوی صاحب معنی کیا کرتے تھے، کمال کا معنی تھا، کہتے ہیں فَاصْدَعْ، کہتے ہیں کانچ کی بوتل کو پتھر پر مارنا، اس انداز میں مارنا کہ کانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ہر جز اس کا الگ الگ ہو جائے۔ میرا محبوب، آپ محبوب ضرور ہیں، لیکن توحید کا مسئلہ یوں بیان کرنا ہے کہ اس کا ایک ایک جز امت محمدیہ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انداز ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرا محبوب کھول کے مسئلہ بیان۔ اللہ
میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ آپ نے مجھے انا ارسلناک شاہدا توحید کا گواہ بنایا، میں مسئلہ کھول کے بیان کر رہا ہوں، لیکن میرے اللہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، کوئی صفا پہ میں تنہا ہوتا ہوں، میرے چہرے کی طرف پتھر آنے لگتے ہیں، لوگ مجھے برا بلا کہنے لگتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ بھئی مجنون کیوں کہہ رہے ہو؟ مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں۔ قرآن نے اس کی عکاسی کی، فرمایا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ۔ جب میرے نبی نے کلمہ توحید بیان کیا، جب میرے نبی نے توحید کی دعوت دی، او مشرک کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، یہ تو نئی باتیں نکال کے لے آیا ہے، ہم نے تو بڑے بڑے پیروں کو سنا، بڑے بڑے ملاؤں کو سنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو سنا، یہ لا الہ والا مسئلہ نکال کے کہاں سے لے آئے؟ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں یہ لا الہ کا مسئلہ یہ پرانا وتیرہ چلا آ رہا ہے، وہ بھی لوگ بھی کہتے تھے ما سمعنا بہذا، ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں۔ اللہ میں بازار اوکاز میں جا کے تنہا تیری دعوت دیتا ہوں، کوئی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ طائف کے میدان میں اللہ وہ قدم جو قدم جہاں لگے آپ اس زمین کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد کی صدائیں آتی ہے، اللہ وہ قدم اتنے زخمی ہو جاتے ہیں جوتیوں سے بیر نہیں آتے۔ اللہ میں تنہا ہو جاتا ہوں، کیا کروں کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، میرا محبوب یاری لگائی ہے تو پکی یاری ہونی چاہیے، توکل کرنا ہے تو آپ نے صرف میرے اوپر کرنا ہے، العزیز اس اللہ پر توکل کرنا ہے جو تمام دشمنوں پر غالب ہے۔ تمام غالبین کے اوپر اگر اللہ ہے، تمام غالبین کے اوپر اللہ موجود، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، تمام سلطانوں کا سلطان اللہ، مجھ پہ توکل کر میرے محبوب۔ آگے کیا فرمایا؟ الذی یراک حین تقوم، اپنی خدائی پر غالب اور رحیم اللہ دلیل دے رہا ہے، ایسا اللہ یراکا، سبحان اللہ۔ پنجپیریوں ذرا انداز دیکھیے، یراکا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر کلمہ توحید سنا رہے ہوتے ہیں، یراکا وہ اللہ آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ میرے محبوب ہماری نگاہیں تو آپ پر ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں میرا محبوب، اکیلے نہ سمجھیں، اللہ پر توکل کریں۔ اچھا اللہ، یہ لوگ مخالفت میں کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی محبوب ربانی ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں توحید پر، کیا وجہ ہے؟ مکہ میں کیا توحید تھی؟ والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں۔ شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قطمیر کیا مطلب، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کھجور ہے، اس کے اندر گٹھلی ہے، اس کے اوپر جھلی ہے چھلکا، اللہ بتانا چاہتے ہیں کھجور ماند قبر کے، وہ گٹھلی ماند مردے کے، اوپر جھلی ماند کفن کے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں، تمہیں کہاں سے عنایت کر دیں گے؟ مکہ کی توحید، یہ بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مدینہ کی توحید کیا ہے؟ یہ بھی ساتھ ساتھ اور ایک اور توحید بھی آئی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
میرا محبوب ان یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں آ جائیے۔ کیوں اللہ؟ فرمایا یہاں ایک اور توحید کا پہلو میرا محبوب آ گیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے اپنے پیروں کو، انہوں نے اپنے مولویوں کو، انہوں نے اپنے سادات کو رب بنا لیا ہے۔ مدینہ کی توحید میرا محبوب شخصیت پرستی کے خلاف اٹھا ہیں۔ ہمارے اکابر ہیں جی، او علماء یہود ہیں جی، او بڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا نا میرا محبوب حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ امیر کی اطاعت ہوگی تو کس کے حکم کے اطاعت ہوگی؟ اور یہ بات وثوق سے کہتے ہیں، پنڈی کی آمریت سے ٹکر لے کر امیر مرکزیہ کے ساتھ، اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال بڑا ہے، اجتماع پنجپیر کراتے ہیں، شیخ القرآن مولانا طاہر رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، یہ ساری عقیدتیں ہیں، ثانوی درجے کی ہیں، لیکن ہم ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ہمارے نظریہ توحید کے محافظ ہیں، یہ ہمارے اکابر کے نظریے کے محافظ ہیں، اور یہ صدا لگا رہے ہیں اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔